قدرت کا قانون کیا بولا، سرکار کی حدیث کیا بولی، پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک کھانے کا، ایک پانی کا، ایک ہوا کا. کبھی کیا ہم نے؟ ہوا کی جگہ بھی کھانا، کھانے کی جگہ کھانا، پانی کی جگہ بھی کھانا. تیسرے حکم تک کھانا. باڈی کیا کرے گی؟ پنشمنٹ دے گی. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسا مہینہ دیا تاکہ ہم بھوک کو، پیاس کو محسوس کریں اور اپنے جسم کی گندگی کو صاف کریں. یہ روزہ ایسی چیز ہے ہمارے جسم کے اندر سے جو ہے بیماریوں کو بھی پاک کرتا اور ہمارے جسم کے اندر جو ہے جو روحانی غلاظت ہے اس کو بھی پاک کرتا ہے. غریب آدمی جو بھوکا پیاسا رہتا ہے نا، اس کا احساس ہوتا ہے روزے کے اندر. روح پاک ہوتی ہے، جسم پاک ہوتا ہے. لیکن ہم روزے بھی کیسے رہ رہے بولو؟ سحری سے پہلے ایک ٹائم کھانا، سحری میں ایک ٹائم کھانا، افطاری میں ایک ٹائم کھانا، افطاری کے بعد ایک ٹائم کھانا، پھر تراویح کے بعد کھانا. نارمل دن میں 3 ٹائم کھاتے ہیں، رمضان میں 6 ٹائم کھاتے ہیں. نہیں، مذاق بنا دیا ہم لوگوں نے اپنے جسم کے ساتھ. صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. صحت کا خیال رکھنا فرض ہے، یاد رکھ لو. بیماری کا علاج کرنا اگر سنت ہے تو صحت کا خیال رکھنا فرض ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے، کیا ہے دھکار مارنا اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے؟ ارے بیٹے نہیں، میرے کو گیسٹرک کا پرابلم ہے. گیسٹرک کا پرابلم ہوا کیوں؟ آپ اپنے جسم کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسی لیے تو اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر کر کے آپ مذاق کر رہے ہیں، اپنی نماز خراب کر رہے ہیں، اپنے بازو والے کی نماز خراب کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے عبادت کو جو ہے مذاق بنا کر کے رکھا ہے. ارے جس قوم نے عبادت کا مذاق بنایا ہے تو اس قوم کا مذاق نہیں بنایا جائے گا. وہ قوم ترقی کرے گی. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بنایا کس لیے؟ عبادت کے لیے بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے تمہاری تخلیق کی عبادت کے لیے ہے. عبادت کے علاوہ کچھ نہیں ہے زندگی کے اندر. کھانا پینا، بچے بنانا، ساری جو ہے دنیا کی زیب و آسائش کرنا، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. بینک بیلنس بنانا، نام بنانا، دولت کمانا، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو سجدہ ریز ہونا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول کو راضی کرنا ہے، یہی زندگی ہے. لیکن ہم نے کیا کر دیا ہے؟ زندگی کو مذاق بنا دیا ہے، عبادتوں کو مذاق بنا دیا ہے. ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا. تھوڑا جو ہے حافظ صاحب آرام سے پڑھے، خشوع، جلدی جلدی پڑھو حافظ صاحب، جانا ہے. قرآن کو مذاق بنا دیا ہم نے، اسلام کو مذاق بنا دیا، نماز کو مذاق بنا دیا. کیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں. اسی وجہ سے ہماری قوم جہاں جہاں پر ہے ظلم و ستم کا شکار ہے. کیوں؟ ہم نے جو ہے اسلام کو ٹھکرا دیا، اسلامیات کو ٹھکرا دیا، دین سے دوری اختیار کیا، اللہ اور اس کے رسول کے پیغاموں سے دوری اختیار کیا. نہ ہم صحت کے جو ہے قریب ہے، نہ اسلام کے قریب ہے، نہ اللہ کے قریب ہے، نہ اس کے رسول کے قریب ہے. درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم جو ہے اسلام اور اسلامیت سے دور ہے. جبکہ سب سے پہلے صحت کی تعلیم دینے والا مذہب اسلام ہے. قرآن نے جو ہے جگہ جگہ پر ہم کو جو ہے صحت کی تلقین کی ہے، لیکن ہم نے جو ہے کبھی جو ہے اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. ایسی ایسی چیزیں ہم کھاتے ہیں. یہ جسم کے اندر ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. کل رات میں جو ہے سحری میں کیا پکائے تھے آپ لوگ یہاں پر؟ کل کیا پکائے تھے؟ تہری پکائے تھے. آج کیا پکائیں گے؟ بریانی پکائیں گے. اس میں آپ نے جو ہے ایک قسم کا گوشت ڈالے تھے، صحیح ہے؟ ایک قسم کا گوشت ڈالا تھا آپ نے. آج بھی ڈالیں گے تو کیا کریں گے؟ ایک ہی قسم کا گوشت ڈالیں گے، رائٹ؟ اس میں 2 3 4 ورائٹی کا گوشت ڈال سکتے ہیں کیا؟ کیوں نہیں ڈالتے؟ کیوں نہیں ڈالتے؟ ایک تو ٹیسٹ برابر نہیں ہوتا، اور دوسرا ٹیکنیکل بات کرو ذرا، اور دوسرا ٹیسٹ برابر نہیں ہوتا، کریکٹ. دوسرا
اگر 3-4 الگ الگ قسم کا گوشت ڈالیں گے تو ہر گوشت کے گلنے کا ٹائم الگ الگ ہے، رائٹ؟ کچھ گوشت ایسے ہوتے ہیں جو 10 منٹ میں گل جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں 1 گھنٹے سے 2 گھنٹہ لگاتے ہیں، رائٹ؟ الگ الگ رہتے ہیں، تو ان کی فریکوینسی، ان کی جو ہے ایفیشینسی، ڈیفیشینسی، ان کی باڈی کے ان کا جو سسٹم ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ تینوں ایک کیا بولتے ہیں دیگ میں ڈال کر کے نہیں پکاتے ہیں 3-4 قسم کے، اس لیے کہ وہ الگ الگ ہوتا ہے، ٹیسٹ بدل جاتا ہے اور اس کا جو ہے پکنے کا جو ہے سسٹم الگ ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتاؤ ہماری باڈی کے اندر ہمیں کھاتے وقت کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے بولا؟ سب کھاتے نہیں، ملا کو دیوانی ہنڈی ہے، وہ بھی لو وہ بھی لو، پہلے چکن پھر فش پھر وہ پھر یہ کیا کریں گے اندر جا کر کے بیچارہ ہو؟ فرصت ہی نہیں دیتے اس کو ہم لوگ۔ جب ایک بگونے کے اندر، ایک دیگ کے اندر 3 الگ الگ قسم کا گوشت بنا نہیں سکتے تو ایک پیٹ کے اندر 10 قسم کا ڈالے تو کیا ہونا انہیں؟ آیا سمجھ میں؟ ابھی کیسا ہو گیا شادیوں کے اندر، پہلے سٹارٹرز، مین کورس، ڈیزرٹ، آئس کریم، چائے، اللہ اکبر، کتنی زیادتیاں کر رہے ہیں ہمارے جسم کے ساتھ۔ کیا ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے؟ دعوتوں میں اگر گئے، اللہ کی پناہ، وہ بیچارہ باپ، اگر لڑکی کا جو ہے باپ ہے، کیسے اس نے ایک ایک پائی جوڑ کر کے جو ہے بچی کی شادی کی، پتہ نہیں کتنی تکلیفوں سے جو ہے اس نے سب سارے انتظام کیے ہیں، جاتے ہیں آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینک کر کے آتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ رزق کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور رزق دور ہے، پھر بولتے ہیں حضرت گھر میں برکت نہیں ہوتی، رزق کی کمی ہے، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا۔ ہم لوگ جو ہے اتنی جو ہے دین سے، دینیات سے دوری اختیار کر چکے ہیں، بس ایسے جی رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ کیسے جی رہے؟ جیسے مرنا ہی نہیں ہے، اور ایسے مر رہے ہیں جیسے جی کر ہی نہیں گئے۔ جیو ایسے جیسے مرنا ہے، اور مرو ایسے جیسے جی کر گئے ہیں۔ اسلام نے یہی تعلیم دی ہے۔ ہم بھی ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہماری زندگی کو بغیر بیماریوں کے کیسے جینا، آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں ساری چیزیں بتانا ممکن نہیں ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اس پیغام کو 15 سال سے، الحمدللہ رب العالمین 15 سال سے میں طب کی حکمت کی فیلڈ میں ہوں۔ 15 سال کے اندر 6 لاکھ سے زیادہ پیشنٹوں کو دیکھ چکا ہوں۔ دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے باڈی کو جو ہے دوا سے زیادہ، ڈاکٹر سے زیادہ، ہاسپٹل سے زیادہ پرہیز کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پرہیز کر لیں گے تو ہمارے جسم کو کوئی بیماری نہیں آتی۔ یہ 15 سال کے تجربے کے بعد بول رہا ہوں میں آپ کو۔ ہمارا جسم خود سے بیمار نہیں ہوتا ہے، ہم غلطیاں کرتے ہیں اس لیے بیماری آتی ہے۔ اب ہم غلطیاں کیا کیا کرتے ہیں، کون سی غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہے، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، جتنی سسٹم کے اندر برائیاں ہیں نا وہ سب ہمارے اندر ہیں۔ رات میں جو ہے 2 بجے گھر جاتے ہیں، رائٹ؟ 2 بجے تک جاگتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ ہم نے نیند کو تمہارے لیے ریپیئر سسٹم بنایا ہے۔ سوتے نہیں تو ریپیئر کہاں سے ہوتی؟ رات کو سونے کے لیے بنایا، دن کو کمانے کے لیے بنایا۔ رات میں کماتے برکت نہیں آتی۔ آپ جتنے بھی رات میں کاروبار کرنے والے ہیں ان کے گھر میں جاؤ، دیکھو، ہرگز برکت نہیں رہے گی، 100% برکت نہیں رہے گی۔ کیوں؟ قرآن کے خلاف۔ قرآن کہتا ہے ہم نے کمانے کے لیے دن بنایا ہے، رات نہیں۔ جن کی کمائی رات کی ہے ان کی کمائی کے اندر برکت نہیں ہے۔ اگر ہے کسی کے اندر برکت بتاؤ، امپاسبل، 100% امپاسبل۔ دن میں کماؤ۔ ہم لوگ کب اٹھتے ہیں؟ دن میں 12 بجے اٹھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی جتنی صبح سے لے کر کے شام تک نعمتیں نازل کرتا ہے نا، اگر 10 نعمتیں نازل کرتا ہے تو 9 سے زیادہ نعمتیں جو ہے فجر کے ٹائم پر،
باقی کی ایک نعمت پورے دن میں ہمیں ایک نعمت کو لینے کے واسطے سب گھسیٹتے رہتے، کہاں ملتی ہو؟ آپ لوگ بستر پہ پڑے رہتے ہیں. اسی لیے حدیث میں کہا نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے. فجر میں ایک صف بھی نہیں ہوتی. باقی کے نمازوں میں ایسے پہنچتے جیسے کوئی جہاد کر کے آ رہے، کوئی جو ہے غازی ملت بن کر کے آ رہے. باقی کے نمازوں میں فجر میں کہاں تھے؟ فرضش نہیں ہے ہمارے اوپر. کیسے جی رہے ہیں ہم لوگ؟ قبر میں جائیں گے کیا اپنا چہرہ حضور کو کیا دکھائیں گے؟ سرکار نے فرمایا ارے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہمیں عشق کے نعرے لگاتے، ارے وہ نعرے میں کیا فائدہ جس میں جو ہے محبت کے اصول توڑ دیے گئے ہوں. حضور نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کہاں نماز پڑھتے ہم لوگ؟ پڑھتے تو بھی کیسے پڑھتے؟ اللہ اکبر، کس کے کہ اتنے آنا ہے، کس کے کہ اتنے جانا ہے، انہیں اتنے دینا ہے. نماز میں بھی ہماری توجہ نہیں. جلدی جلدی پڑھاؤ حضرت، امام صاحب ذرا سلو پڑھائے، آج 5 منٹ لیٹ کر دیے. نماز میں توجہ نہیں ہے ہماری. تو ہم لوگ جو ہے نمازوں کو، عبادتوں کو، زندگی کو، اپنی ساری چیزوں کو مذاق بنا کر کے رکھ دیا ہے ہم لوگوں نے. پرنسپل سے، ڈسپلن سے ہٹ کر کے چلے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. باقی کی چیزیں جو ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جاتے جاتے یہیں پر ہماری باتیں ختم نہیں ہوگی. یہاں سے میں آپ لوگوں کا صحت کے ساتھ رشتہ جوڑوں گا انشاءاللہ العزیز. اور آپ لوگ ہمیشہ صحت مند کیسے رہنا ہے وہ ساری چیزیں بتاؤں گا. اور جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمارا جو ابھی چینل میں یہاں پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہ چینل سب لوگ سبسکرائب کر لیجئے. وہاں پر دیکھیے بیماریاں کیوں آتی ہیں اور بیماریاں قدرتی طور پر اس کو کیسے علاج کیا جاتا ہے. میں سب ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ کنیکٹ رہوں گا. تو جو چیزیں میں ابھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ یہاں پر جو ہے باتیں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ یہاں سے آغاز ہوگا. میں ساری چیزیں جو ہے میں آپ لوگوں کو کنیکٹ کر کے بتا کے جاؤں گا. تو ہمارے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ ہمارے جسم کو جو ہے کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو. اب آپ لوگ جو ہے ٹو ویلر چلاتے، ٹو ویلر میں ڈیزل ڈالتے ہیں پیٹرول ڈالتے ہیں؟ کیا ڈالتے ہیں؟ پربنی میں ڈیزل ڈالتے ہیں کیا؟ ذرا بولو نا، کیا ڈالتے ہیں؟ پیٹرول ڈالتے ہیں. اچھا 4 ویلر میں بھی جو ہے 2 قسم کی رہتی ہے، ایک ڈیزل کی اور ایک پیٹرول کی. ڈیزل کی گاڑی میں اگر پیٹرول ڈالے، پیٹرول کی گاڑی میں اگر گیس ڈالے، گاڑی چلتی کیا؟ گاڑی چلتی کیا؟ ہرگز نہیں چلتی ہے. کیوں؟ اس کے سسٹم کو جو چیز دینی تھی ہم نے نہیں دی، اس لیے وہ نہیں چلتی ہے. اگر ڈال دیا آپ نے غلطی سے، 2 قدم بھی نہیں چلے گی، رک جائے گی، خراب ہو جائے گی. رائٹ؟ اس کے اندر پرابلم کیوں آیا؟ ہماری غلطی کی وجہ سے. اب ہمارے باڈی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو جو ہے، جیسے پیٹرول کی گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کے لیے حکم ہے، پیٹرول ڈالا جاتا ہے. ڈیزل کی گاڑی میں ڈیزل ڈالا جاتا ہے. گیس کی گاڑی میں گیس بھرایا جاتا ہے. ویسے ہی ہمارے باڈی کے اندر بھی کچھ چیزیں، جو چیزیں جانی چاہیے اور جو چیزیں نہیں جانی چاہیے، اس کی پوری تفصیل میں اپنے چینل کے اوپر میں نے ڈیٹیلز میں بتائے ہیں. تو ہمارے جسم کے اندر جو جسم قبول کرتا ہے وہ چیزیں اگر ہم دیں گے تو ہم لوگوں کو بیماریاں نہیں آتی ہیں. میں آپ لوگوں کو جنگل میں جا کر کے رہو، پتے کھاؤ، ایسا نہیں بولتا ہوں. ٹھیک ہے؟ آپ اپنے گھروں میں رہ کر کے، شہر میں رہ کر کے کن چیزوں کو کھانا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے، یہ سارے ڈیٹیلز ہمارا چینل ہے شاہ نور علم حیات. شاہ نور علم حیات. یہ اس کے بعد بھی جو ہے آپ لوگ، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے سپیلنگ وغیرہ بھی بتا دیتا ہوں. اس کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ العزیز. اس کے اندر میں پانی کیسے پینا وہ بتایا ہوں، کھانا کیسے کھانا بتایا ہوں، اور سونا کب، ایکسرسائز کون سے کرنا، کھانے کے اندر کون سی چیزیں استعمال کرنا، کون سی چیزیں استعمال نہیں کرنا. ہم لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے نمک نہیں کھانا، نہیں ڈرایا جاتا نا، نمک کھایا تو کیا ہوتا. وہ چینل سبسکرائب کرو. بڑے میری بات بتا دو، نمک اور پانی 2 چیزیں بتا کے بات ختم کر دیتا ہوں، چونکہ مجھے رات میں میرے کو بھی پڑھانا ہے. پھر نمک کم کھانا، زیادہ کھانا، یا نمک نہیں کھانا، کیا ہے بولا آپ تھوڑا سا؟ ہاں وہ آپ بول رہے ہیں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں نمک کم
کھانا بن کر کے